ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ چیک. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. محترم سامعین حضرات، یہ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی جسے ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، اور اس سے قبل جو حصہ ہم نے پڑھا وہ آپ کو یاد ہوگا. امام بربہاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اسلام سنت ہے اور سنت اسلام ہے. یعنی اگر اسلام پر صحیح معنی میں چلنا ہے تو اس کی اساس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب سنت کی اہمیت ہم پر واضح ہو چکی تو اب سنت کا سب سے اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ فمن السنت لزوم الجماعہ. سنت کے امور میں سے ایک اہم امر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چمٹا جائے اور جماعت کو اپنے لیے لازم پکڑا جائے. فمن رغب غیر الجماعت وفارقها، اور جو جماعت سے منہ پھیرتا ہے اور اس سے الگ ہوتا ہے، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کے پٹے کو اتار دیا. وکان ضالا مضلا، اور وہ گمراہ کرنے والا اور خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑتا ہے. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جماعت ہی در حقیقت دین کے نشر اور دین کے قیام کی روح رواں ہے. اور دین کو قائم رکھنے کے حوالے سے جماعت کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی اہم ترین سنت ہے. قرآن حکیم نے بھی جماعت کی اہمیت کو ذکر کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو.
اور گروہوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اجتماعیت اور جماعت کو اختیار کیے رہنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ ایک غزوہ سے نبی علیہ السلام لوٹ رہے تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو صحابہ کرام مختلف درختوں اور ٹیلوں وغیرہ کے سائے میں بیٹھ گئے، تو چونکہ وہ درخت اور ٹیلے بھی دور دور تھے، اس لیے صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بہت دور ہو کر بیٹھ گئے، صرف سائے کی تلاش کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ پھیلاؤ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، مالی اراکم متفرقین، اس قدر تم دور دور اور پھیل کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مل کے بیٹھا کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام یوں مل کر بیٹھا کرتے کہ ایک چادر اگر ان پر تانی جاتی تو ایک چادر ان پر سایہ کرنے کے لیے کافی ہوتی، یعنی پہلے وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر جایا کرتے تھے اور جہاں سایہ ملتا وہاں بیٹھتے، لیکن اس میں پھیلاؤ بہت تھا اور تفرق اور ایک دوسرے سے دور ہونا بہت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مل بیٹھنے کی تلقین فرمائی تو پھر صحابہ کرام اس طرح ساتھ مل کر بیٹھتے کہ ایک چادر کا سایہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ یہ باہمی آپس کا تعلق اور جماعت یا افراد کی آپس میں الفت اور محبت اور جماعت کو تھامے رہنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اہم ترین امور میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی کو امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا اور یہ ترغیب دلائی کہ جماعت کو چھوڑنا یا اعراض کرنا یا ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا، یہ شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کے قطعاً خلاف ہے، اور جو شخص بھی الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے اسلام کے ربقہ کو، یعنی اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا، اور وہ اکیلا ہو گیا، تنہا ہو گیا، اور وہ جلد ہی شیطان کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشبیہ دی بکریوں کے ریوڑ سے کہ جب تک بکریاں ایک پٹے اور رسی سے منسلک ہیں اس وقت تک وہ باہم مضبوط ہیں، اور اگر کوئی بکری اپنی گردن سے پٹا اتار دے اور الگ ہو جائے تو وہ جلدی بھیڑیے کی دست درازی کا شکار ہو جاتی ہے اور یوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اسی طرح جو شخص جماعت کو چھوڑتا ہے تو اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار دیا۔ اس پٹے کی تعریف یہ ہے کہ پہلے عرب بکریوں کو باندھنے کے لیے ایک لمبی رسی رکھا کرتے تھے، اور ہر بکری کی گردن کو ایک پٹے میں لپیٹ کر اس لمبی رسی سے باندھ دیا جاتا۔ اس طرح ایک رسی تمام بکریوں کو باندھ لیتی اور یوں تمام بکریاں باہم مل جل جاتی، اور جب یہ طریقہ کار ہوگا تو بھیڑیے کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن جو بکری الگ ہو جائے تو وہ جلد ہی بھیڑیے کی دست درازی کا شکار ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک انسان اگر ربقۃ الاسلام یعنی اسلام کا پٹا اپنے گردن میں باندھ لے اور پہن لے، اور
جو جماعت ہے اس کے ساتھ جڑا رہے اور منسلک رہے، تو وہ دشمنوں یعنی شیطان ہے، ابلیس ہے، اور دیگر بہت سی گمراہ تحریکیں ہیں، ان کی دست درازی سے محفوظ ہو جائے گا، اور یوں اس کے ایمان کی سلامتی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو جماعت کبریٰ ہوتی ہے جس کو ہم خلافت بھی کہتے ہیں، جماعت الام بھی کہتے ہیں، وہ اگر موجود ہے تو اس امیر کی سمع اور اطاعت فرض ہے، اور جماعت کی جو باہمی جو ایک اقتضاء ہے کہ آپس کی محبت قائم رہے اور ہر شخص جڑا رہے جماعت کے ساتھ، یہ فرض ہوگا۔ اس امام کی بیعت کرنا فرض ہوگا۔ تو ایک تو جماعت کا یہ تصور ہے۔ اگر زمین کے کسی حصے میں یا پوری زمین پر یہ خلافت اور جماعت الام اور جماعت کبریٰ موجود نہ ہو، تو پھر بھی یہ مطلوب ہے، ضروری ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو اور ہم تفرق سے بچیں، تقسیم ہونے سے بچیں، اور فرقہ فرقہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اس جماعت کے جو مواصفات ہیں اور جو اس کی صفات ہیں، ان صفات پر اگر کہیں ساتھی مجتمع ہیں، اکٹھے ہیں، تو یہ وہاں کی جماعت شمار ہو سکتی ہے اور قرار پا سکتی ہے۔ لیکن اس جماعت میں منہج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وہ منہج کیا ہے؟ کہ آپس میں اختلاف اور تنازع نہ ہو، بلکہ جو اعتقادی امور ہیں ان میں پوری طرح اتفاق ہو اور پوری طرح ان پر عمل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جماعت یعنی صحابہ کی جماعت اپنے دور اور زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان اور پیروکار تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں کسی قسم کی فرقہ بندی نہیں تھی۔ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آتا ہے۔ عام طور پہ لوگ جماعت سے جدا ہوتے ہیں کسی شخصیت کی دعوت پر، اور یوں اس کے نام سے فرقہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت اس شر سے بالکل محفوظ اور پاک تھی۔ ان کا عقیدہ ایک تھا، اور ان کا دل، حالانکہ افراد بہت تھے لیکن شخص واحد کے دل کی مانند تھا، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ ان صفات پر مسلمان کسی علاقے میں اکٹھے ہوں، مجتمع ہوں، تو وہ ایک جماعت قرار پا سکتی ہے۔ گو وہ خلافت عظمیٰ نہیں ہے، یا جماعت کبریٰ نہیں ہے، یا جماعت الام نہیں ہے، لیکن شریعت نے حتی الوسعت، حتی الامکان فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو پھر کسی بستی، کسی علاقے میں اگر وہ لوگ جمع ہیں تو وہی اس علاقے کی جماعت قرار پا سکتی ہے۔ بس ان کا جمع ہونا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے منہج پر ہو، اور کسی قسم کا تشدد اور اختلاف اور تفرق نہ ہو۔ تو یہ چونکہ ایک شکل ہے فتنوں سے بچنے کی، تو اس معنی میں ایک جماعت قرار پا سکتی ہے۔ اور ایسی جماعت اگر کسی خطے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے، اور صفوں میں انتشار پیدا نہ کیا جائے، اور تقسیم اور تفریق کے عمل سے بچا جائے۔
تو یہ بات امام بربہاری یہاں فرما رہے ہیں کہ سنت کا جو ایک سب سے اہم گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے. جماعت کبریٰ ہے پھر تو وہ فرض عین ہے، اور پھر اس امیر کی مخالفت ناجائز ہے، اور پھر اس کی بیعت فرض ہے. لیکن اگر جماعت کبریٰ نہیں ہے تو صحابہ کرام کے منہج پر اگر لوگ اکٹھے ہیں، مجتمع ہیں، تو اسی کو ایک جماعت قرار دے کر ساتھ رہ کر مل کر کام کیا جائے، الگ نہ ہوا جائے، خروج نہ کیا جائے، مخالفت نہ کی جائے. مخالفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسائل میں مخالفت نہ ہو، بلکہ مخالفت سے مراد یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو ہر جگہ ہوا دینا، اپنے موقف کو ہر جگہ پیش کر کے لوگوں میں ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنا. اختلاف تو ممکن ہے، اور کہیں مل بیٹھ کر اس اختلاف پر تصفیہ کی شکل نکالی جائے، اور اگر نہ ہو تو ایک رائے آپ کی اگرچہ بن چکی ہے تو اس کو آپ اپنے تک محدود رکھیں. ہر کس و ناکس کے سامنے اس کا ذکر کرنا اور موجود جماعت کے خلاف ایک محاذ آرائی کی شکل اختیار کر لینا، اور ان مسائل کو جن میں اختلاف ہے بار بار اچھالنا اور ذکر کرنا، یہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے. تو امام بربہاری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ان مناہج اور مقاصد پر لوگ اکٹھے ہوں جو صحابہ کرام کے تھے، اور کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس کو ایک جماعت قرار دے کر اس کے ساتھ رہنا یہ ایک شرعی مطلوب ہے، کیونکہ جماعت کو تھامنے سے دعوت دین کا کام اور دیگر جو امور ہیں وہ مستحکم ہوں گے. انفرادیت سے وہ استحکام نہیں آئے گا، بلکہ وہ استحکام جماعت کو تھامنے سے آئے گا. اور دعوت کا کام ویسے بھی اجتماعی کام ہے، نہ کہ انفرادی کام ہے. لہذا دین اسلام کی مضبوطی اور پختگی کے لیے جماعتی عمل کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے. اور اگر جماعت کبریٰ نہ ہو تو جس خطے اور علاقے میں لوگ اکٹھے ہوں، چاہے وہ کسی مسجد کی بنیاد پر ہوں، کسی محلے کی بنیاد پر ہوں، اور آپ وہاں پہنچ چکے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں، نہ کہ افتراق کا راستہ اپنائیں. اور آپ ان کے ساتھ مل کر ان مقاصد کے لیے کام کریں جو مقاصد صحابہ کرام میں موجود تھے، اور اختلاف نہ کریں اور فتنے کو ہوا نہ دیں، کیونکہ فتنے سے دعوتی عمل رک جاتا ہے اور فتنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے حالانکہ حق واضح ہو چکا ہے، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی وہ پیروی کرتا ہے، تو ہم اس کے اختیار کردہ راستے پر اس کو ڈھیل دے دیں گے، اور پھر اس کو ہم اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں آپ جماعت کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذکر کے ساتھ جماعت المؤمنین کا ذکر بھی کیا ہے کہ منہج جماعت المؤمنین والا ہو اور ان سے اختلاف نہ ہو. چنانچہ یہ ایک بڑی قوی اساس ہے. اس اساس پر اگر لوگ اکٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں دعوت کا اور دین کا، تو ان کا ساتھ دے کر اس عمل کو اور مضبوط کیا جائے، نہ کہ آپ جا کر وہاں اختلاف کو ہوا دیں. کسی مسئلے میں آپ کو اختلاف ہے اور آپ اس کو اچھال کر لوگوں میں فتنہ پیدا کریں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ رہیں، اور ساتھ رہ کر جو ایک باہمی تعلق اور محبت حاصل ہو اسے بروئے کار لا کر دعوت کے کام کو استحکام دیں. یہ چیز باعث برکت ہے. آگے یہ فرما رہے ہیں کہ والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ بنیاد جس بنیاد پر جماعت بنائی جاتی ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان سب پر رحم فرمائے. اب نبی علیہ السلام کے صحابہ اس امت کی اولین جماعت، اور خود پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جماعت کہا ہے. جب آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ الجماعہ ہیں. تو یہ اس دور کی جماعت تھی جس کو نبی علیہ السلام نے جماعت کہا ہے. تو ان شرائط اور مواصفات کے ساتھ اگر جماعت موجود ہے، جن شرائط اور مواصفات پر صحابہ موجود تھے، تو پھر یہ ایک اساس حاصل ہو چکی، اور اس کے ساتھ رہنا اور باہم مل کر دین کا کام کرنا یہ ایک دینی ذمہ داری ہوگی. کسی طرح کا اختلاف نہ کیا جائے. اختلاف اگر ہو تو اپنے اندر تک اس کو محدود رکھیں. اس کو اچھال کر جماعت میں فتنہ پیدا کرنا یا نفرت کی پالیسی کو مشہور کرنا تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور یوں جو ایک دینی عمل ہے اسے نقصان پہنچے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا معاملہ اور المیہ ہے جو دین کے عمل کو روکنے والا ہے. تو اس اساس پر اگر جماعت موجود اور قائم ہے جو اساس صحابہ کرام کی تھی، تو اس کا پھر ساتھ دیا جائے. صحابہ کرام ہی ہم اہل سنت والجماع، اہل سنہ والجماع ہیں. اہل سنہ سے مراد پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، دین اسلام، اور الجماع سے مراد صحابہ کرام. وہ اس امت کی پہلی جماعت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جماعت کو تعداد کے پیمانے میں نہیں تولا جاتا، بلکہ حق، دلیل اور اللہ کی وحی جو ہے اس کے پیمانے میں تولا جاتا ہے. تو صحابہ کرام کا منہج ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. فمن لم یاخذ عنہم، جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے ان چیزوں کو نہیں لے گا بلکہ اپنا راستہ اپنائے گا اور اپنا خود ساختہ طریقہ کار داخل کرے گا، فقد ضل وابتدع، تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور بدعت میں داخل ہو جائے گا. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. والضلالۃ اہلھا فی النار، اور گمراہی والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو پھر یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے. یعنی یہاں اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی سنت کا اہم ترین حصہ جماعت ہے اور جماعت کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے، تو پھر یہ پیغمبر علیہ السلام کی بڑی اہم سنت ہے. اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ ایک بدعت کے راستے پر آ جائے گا، اور بدعت کا انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. تو پھر ان مقاصد پر ضروری ہے کہ باہم مل جل کر کام کیا جائے اور صحابہ کرام کے منہج کو ہمیشہ پیش رکھا جائے، کیونکہ وہی حق اور سعادت کی علامت اور پہچان ہے. اور بہت سے نصوص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے منہج کو تھامنے کی تلقین فرمائی. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے کئی مجلسوں میں فتنوں کا ذکر کیا. جب صحابہ نے پوچھا اگر ہم فتنوں کو پا لیں تو ہم کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجعون الی الامر الاول، تم لوٹنا امر اول کی طرف. امر اول سے مراد صحابہ کا امر، ان کے معاملات اور ان کے امور ہیں، تم صرف انہیں اپنا لینا. تو گویا ہر دور میں صحابہ کرام کے منہج کو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں مہاجرین انصار کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا، سابقین اولین کا، اور تیسرے نمبر پر اس جماعت کا جو ان کی منہج کی پیروکار ہے. اب جو بھی جس خطے میں ہو، اگر صحابہ کے منہج کا وہ پیروکار ہے تو وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہے، اسی جماعت کا تسلسل ہے اور حق اور صداقت اس کے ساتھ ہے. اور اگر صحابہ کرام کا منہج ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر یہ گمراہی کا راستہ اور بدعت کا راستہ ہے جس کا ٹھکانہ اور انجام جہنم کی آگ ہے. تو پھر ضروری ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے منہج پر اگر لوگ اکٹھے ہیں تو ان کا ساتھ دیں،
ساتھ مل کر کام کریں، تفرق اور انتشار کے راستوں کو نہ اپنائیں، اور نہ ہی کسی قسم کا زیغ اور کجی اور ٹیڑھ پن اپنے اندر رکھیں، بلکہ یہ استقامت کا راستہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور اسی میں خیر و برکت اور عافیت ہے۔ تو یہاں حاصل کلام یہ ہوا کہ صرف وہ جماعت، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، درست اور قابل قبول ہے جس جماعت کا منہج بالکل صحابہ جیسا ہو، وحی الہی کے پیروکار ہوں، اور وہ اسی دعوت کو پیش کرنے والے ہوں، اور علم نافع اور عمل صالح ان کی اساس ہو، عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہ ہو، بلکہ باہمی پیار محبت اور الفت ہو، اور ساتھ مل کر ایک پوری قوت کے ساتھ کام کریں، یہ مطلوب ہے۔ اور اگر مختلف جو ہیں وہ فرقہ بندیاں ہوں اور انسان اس میں بٹ جائے تو یہ راستہ قطعاً حق اور ہدایت کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ باطل راستہ، تفریق کا راستہ اور انتشار کا راستہ۔ لہذا اگر جماعت کبریٰ موجود ہے تو اس کی بیعت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے اور کسی بھی علاقے میں لوگ موجود ہیں جو حق امور کے ساتھ ہیں اور صحابہ کے منہج پر فائز ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر جماعت نہ ہو تو جماعت بنائی جائے، جماعت بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اہل حق کہیں جمع ہوں، مل جل کر کام کریں، تو کام کرتے کرتے بالآخر ایک جماعت بن ہی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں اس نعرے کے ساتھ کہ ہم جماعت بنائیں گے، ہم نظام خلافت قائم کریں گے۔ اس قسم کا نعرہ شریعت سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام اصلاح، ہمارا کام دعوت دین، ہمارا کام علم نافع کو عام کرنا اور اس دعوت کو آگے پہنچانا۔ لوگ اس میں آتے جائیں، قبول کرتے جائیں، تعداد بڑھتی جائے تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے پھر اس طرح جماعت جو ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھایا جائے، کیونکہ بہر کیف شریعت ہر محاذ پر، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، فتنے سے انسان کو ڈراتی ہے کہ فتنے سے بچو۔ لہذا جس قدر بھی اجتماعیت ہو وہ بہتر ہوگی، اور وہ دعوت دین اور دین کو پیش کرنے کے مقاصد کے مطابق ہوگی، اس میں خیر و برکت بھی ہوگی اور اس کا نفع بھی انشاءاللہ عام ہوگا۔ لیکن جس قدر تفرق ہوگا، اختلاف اور انتشار ہوگا، اس قدر برکتیں کم ہوں گی، عمل میں کمی آئے گی، اور اس کے بہت ہی نقصانات دیکھے گئے ہیں۔ ایک نقصان نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر کا تعین فرما دیا تھا اور آپ انتہائی خوش ہو کر صحابہ کرام کو خبر دینے آئے، تو مسجد میں دو لوگوں کا اختلاف ہو رہا تھا، آوازیں اونچی ہو رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلاف کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے سینے سے شب قدر کا جو تعین تھا اس کو محو کر دیا، مٹا دیا اور آپ کو بھلا دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں بہت ہی خوش ہو کر آ رہا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر ان کے اختلاف کی وجہ سے رب العزت نے میرے سینے سے اس کے علم کو محو کر دیا۔ تو اس قسم کے نقصان کے بہت سے نصوص موجود ہیں۔ تو ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اجتماعی رنگ اپنے اندر پیدا کریں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کریں، اور سنت کا اہتمام کرنے والے اس نقطے کو نوٹ کر لیں کہ سب سے اہم راستہ نبی علیہ السلام کی سنت کا لزوم جماعت ہے۔ اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس امر کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں اور اس دعوت کو عام کیا جائے، تاکہ فتنہ کم سے کم ہو، تفرق اور انتشار کم سے کم ہو، اور مسلمان ایک طرح کی وحدت اور پیار و محبت اور اجتماعیت کی لڑی میں منسلک ہو کر اپنے دین کا اور دعوت کا کام کر سکیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔